احوال المصنفین وہ کئی لوگوں نے لکھی ہے، مگر وہ پڑھ رہا تو اس میں ایک ایسا واقعہ ملا، بھائی آپ یقین مانیں، آپ بھی اس کو سنیں اور تنہائی میں غور کریں تو آنسو نکل جائیں گے۔ پہلے علم کی قدر کتنی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور سے ایک حدیث شریف سنی تو ان کی موجودگی میں جتنے حضرات سننے والے تھے سب کا انتقال ہو چکا تھا سوائے ایک کے۔ اب انہیں یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ الفاظ جو مجھے یاد ہیں یہ اسی طرح سے ہیں یا اس میں ایک دو الفاظ کا میں اضافہ کر رہا ہوں یا گھٹا رہا ہوں، یہ ڈاؤٹ ہوا انہیں، صرف ایک دو الفاظ کا۔ علم کی طلب اور علم کا شوق دیکھیں اور حضور کی حدیثوں سے محبت دیکھیں، اور آج اپنی لاپرواہیاں بھی دیکھیں کہ کتنا اچھا انتظام ہے، بہترین جلسہ ہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، مگر دیکھیے آپ لوگوں میں پھر بھی لاپرواہی ہے مولانا ساجد صاحب ہیں۔ اور صرف یہیں کی بات نہیں ہے، اور بھی جگہوں پہ جاؤ آپ، اس کی جگہ دوسرا پروگرام ہو، ہنسی مذاق کا پروگرام ہو یا کسی، تو آپ دیکھیے بھیڑ بھاڑ ہمارے نوجوانوں کی، ان کا جذبہ دیکھیے۔ تو مولانا غیاث الدین صاحب ان کو یہ یاد آیا کہ اس حدیث کو حضور جب بیان کر رہے تھے تو فلاں صحابی بھی تھے اور وہ ابھی بقید حیات ہیں، 2 مہینے کے سفر کی دوری پر رہتے ہیں، 2 مہینے کا سفر، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، یہ سفر ہوتے تھے، کتنی مشقتوں کے سفر تھے۔ تو انہیں صرف یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک دو الفاظ بڑھا رہا ہوں یا گھٹا رہا ہوں، بس اتنی سی بات تھی۔ انہوں نے رخت سفر باندھا تاکہ اپنا ڈاؤٹ، اپنا شک دور کر لیں، صرف اتنی سی بات کے لیے رخت سفر باندھا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، سفر کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس صحابی کی بارگاہ میں پہنچے جو اس وقت موجود تھے جب حضور نے یہ حدیث سنائی تھی، ان کے پاس جا کر کے بیٹھے، انہوں نے پانی پلایا، ناشتہ واشتہ جو بھی اس زمانے میں کلچر تھا، اس کے بعد کہا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا میرے دوست، میں مہمانداری کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک حدیث شریف جو حضور نے سنائی تھی، اس وقت تم بھی وہاں پر موجود تھے، اس میں مجھے کچھ شک ہوتا ہے، اس کے حوالے سے میں معلومات حاصل کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیسا طلب ہے، کیسا ذوق ہے، کیسا شوق ہے، حضور کی حدیثوں سے محبت دیکھو۔ حالانکہ انہیں حدیث یاد ہے، مگر روایت بالمعنی سے بچنے کے لیے، حالانکہ روایت بالمعنی جائز ہے، یعنی حضور نے کوئی حدیث شریف بتائی تو اس کے اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم بیان کر دینا، اس کا اگر وہ کوئی اہل ہے تو بیان کر سکتا ہے، مگر وہ روایت بالالفاظ بھی چاہتے تھے، جو الفاظ حضور نے بیان کیے ہیں وہی الفاظ مجھے بھی یاد ہوں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا اچھا ہاں مجھے یاد آیا، حضور نے حدیث شریف سنائی تھی، کہا وہ کیا تھی ذرا سنانا؟ انہوں نے وہ حدیث شریف بالکل ویسے ہی سنائی جیسے ابو ایوب انصاری کو یاد تھی۔ دل مطمئن ہو گیا، ایک لفظ نہ گھٹ رہا تھا نہ بڑھ رہا تھا، جو ان کے مطالعے میں تھا وہی انہوں نے بتایا، جو ان کے حافظے میں تھا وہی ان کے بھی حافظے میں تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سننے کے بعد مسکرانے لگے، کہا مجھے انشراح صدر ہو گیا، مجھے اب یقین ہو گیا، واپس جاتا ہوں۔ ان کے دوست نے کہا ابو ایوب انصاری تم میزبان رسول ہو، تمہاری عظمتوں کا کیا ٹھکانہ، ہم تمہاری عظمتیں جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی سرحدوں میں داخل ہوئے تھے، ہر مسلمان متمنی تھا کہ حضور میرے گھر مہمان بن جائیں۔ اے ابو ایوب انصاری، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر کسی کا دل نہیں توڑا، چونکہ حضور کسی کا دل توڑنے نہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر، حضور نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ صحابہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، اس کی نکیل چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جس کے گھر پہ بیٹھے گی وہی میرا میزبان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی عقیدتوں کا عالم یہ تھا کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اونٹنی کو کھلانے والا جو چارہ ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ میں لے کر کے دروازوں پہ کھڑے ہو گئے تھے کہ حضور کی قدم میرے گھر پہ آ جائیں، اور وہ اونٹنی کو دکھاتے تھے۔ لوگوں، ان کی تو عقیدتوں کا کیا ٹھکانہ، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جانتے تھے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے
آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ وہ تمنا کر رہے تھے کہ حضور ہمارے گھر پہ مہمان بن جائیں۔ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری، ہمیں یاد ہے، بھولے نہیں ہیں ہم، اس موقع پر وہ اونٹنی کسی اور کے مکان پہ نہیں تمہارے مکان پہ ٹھہری تھی، تم میزبان تھے، تم نے حضور کی میزبانی کا حق ادا کیا، آج تم میرے مہمان بنے ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، اتنی جلدی میں تمہیں کیسے جانے دوں گا، کچھ تو کھانا کھا لو۔ ابو ایوب انصاری کی آنکھوں میں گوہر ٹپکنے لگے، ماضی کی یادیں تازہ ہو گئیں، آپ دیدہ ہو کے کہا میرے دوست میں مہمانداری کے لیے پھر کبھی آؤں گا، اب تو صرف دین کو علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، بس میں صرف ایک حدیث کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے آیا تھا۔ طہارپور کے مسلمانوں وہ جذبہ دیکھو، 1-2 کلومیٹر کا سفر نہیں تھا، 10-20 کلومیٹر کا سفر نہیں تھا، 100-200 کلومیٹر کا سفر نہیں تھا، 2 مہینے کا مسلسل سفر تھا۔ اندازہ لگا لو کتنا لمبا سفر ہوگا، صرف ایک حدیث کی جانکاری کے لیے۔ یہ جو علم کے خزانے آج ہم تک پہنچے ہیں، علم کی بہاریں ہمارے گھروں تک پہنچی ہیں، یہ جو ہمارا نصیبہ جاگا ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو کان میں اذان دی گئی، اے لوگو یہ نصیبہ یوں ہی نہیں جاگا ہے، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی بڑی محنتیں شامل ہیں، ان کی بڑی قربانیاں شامل ہیں۔ اب تم یہ تو ضرور چاہو گے کہ حضرت وہ حدیث بھی بتا دیں کہ آخر وہ حدیث کون سی حدیث تھی جس حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر طے کیا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ سننا چاہیں گے وہ حدیث؟ ارے طہارپور والوں سننا چاہیں گے وہ حدیث؟ وہ سطر مسلم سے متعلق تھی۔ سبحان اللہ۔ حدیث یہ تھی، اس کا مفہوم میں بتاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی اپنے مومن بھائی کا عیب چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ سبحان بولو اللہ، جھوم کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان کتنی پیاری حدیث شریف ہے۔ یعنی یہاں ہم اگر اللہ یہ کہ وہ خود ظاہر کر دے وہ ایک الگ بات ہو گئی، پھر تو فاسق مولین ہو جائے گا، وہ الگ بات ہو گئی، خود جری ہو گیا اپنے جرائم پر تو وہ تو شاید دیگر ہے۔ لیکن اگر وہ چھپانا چاہتا ہے اور تمہیں اس کا راز پتا ہے تو حضور کہتے ہیں تم بھی چھپا لو، اس لیے کہ تم اس کے گناہوں کو چھپاؤ گے اللہ تیرے گناہوں کو چھپا لے گا۔ ذرا مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ۔ اور وہ تو اتنا کریم ہے، شرع عقائد ہمارے وہاں کتابوں میں داخل ہے، نصاب میں یعنی نصاب میں داخل ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ہمارے وہاں نصاب میں شامل ہے، شرع عقائد میں یہ روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے پر پردہ ڈالنے کے بعد کہے گا بتا اے بندہ مومن، یعنی بندہ مومن پر پردہ ڈال دے گا اور لوگ نہیں دیکھیں گے اسے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے مومن بتا تو نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، مجھے اعتراف ہے۔ اللہ کہے گا بتا یہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ یعنی پردہ ڈال لیا، ستر پوشی کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کسی اور سے ظاہر نہیں کر رہا ہے، یعنی صرف اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے۔ اے بندے بتا تو نے یہ گناہ کیا؟ ہاں یا اللہ مجھے اعتراف ہے، مجھ سے یہ خطائیں سرزد ہوئیں۔ اس کے بعد رب فرمائے گا تیری ان خطاؤں کو میں اپنے کرم سے معاف کر رہا ہوں۔ بولو جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اے لوگو یاد رکھو، اس چیز کو توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرماؤ۔ اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں میں آپ کو کہ تم اگر اپنے رب کے کرم سے امید رکھو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فرائض کو چھوڑ دو، وہ تو ہم پہ فرض ہے بھائی، وہ تو ہم پہ واجب ہے، وہ تو ہمیں اتباع شریعت تو کرنا ہی ہے، اس کی پیروی تو ہم پر فرض و واجب ہے ہی۔ مگر کبھی یہ نہ سوچو سجدہ کرنے کے بعد کہ جنت ہمارے سجدوں کے صدقے میں نہیں بھائیو، سجدوں کے صدقے میں اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ تو ہمیں جنت دے گا تو اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ بولو نا جھوم کے بولو اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔